حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس کی کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام علی مقام کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت امام علی مقام کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام علی مقام کا سایہ اٹھنا تھا۔ یزید کھل کھیلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، تمرد سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطانیت نے یہاں تک کہ زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ سن 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامدار لشکر نے مدینہ طیبہ میں 2 طوفان برپا کیے کہ العظمت اللہ، قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائے گان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ علیہم رضوان کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حفظلہ ابن اسیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم ہو گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیقیں سے سنگ باری کی۔ منجنیق پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے۔ اس کی زر بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبا کی سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخرکار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطانیت کر کے 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ بنور قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہاری طاغوت ہلاک ہو گیا، اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ ناحق وسورہ خائب و خاسر ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت الاول سن 64 ہجری میں۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ انان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے
تا دم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی، اور 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ سن 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفظ حاصل ہوا۔ مختار نے دریافت کیا، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی تھی، اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام علی مقام کے پاس بھیج دیے، اور شمر کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے روندا دیا، جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام علی مقام کے قاتلوں میں سے ہے، اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار و کمانڈر تھا جس نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ظالمانہ ستم و شمار مغرور ان نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت و بشت پھیرائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی اس کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے کہ ان کی اس ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامہ پر اظہار فرح کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روز سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔